अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से नासिर अली साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान के ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं तौहीन अदालत का, जी और अब हमारे जो मुल्ला हैं हमारे मुल्क के, वो तो कहते हैं हम कुफ्र में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया काफिरों की जमीन है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो औरत जज है उसका हस्बैंड अपोजिशन पार्टी जो है हमारे पीटीआई की, पीपल्स पार्टी का सर रुकन है, वो है अहदेदार है जी। तो वो तो कानून के मुताबिक ये केस सुन ही नहीं सकती थी। दूसरी बात, दुनिया में इंसानियत के लॉ ये हैं कि कितनी जगह ब्रिज हुआ है लॉ, आप कैसे उनको तौहीन अदालत का कर सकते हैं कि एक आदमी को वारंट दिखाए बगैर जबरदस्ती, जिस तरीके से वो हुआ है उनका अरेस्ट, गाड़ी तोड़कर बगैर कागजात दिखाए, वीकेंड में 3 दिन उनको हस्बे बेजा में रखा गया है। जब उनको अदालत में लाए हैं तो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था जी। अदालत में, यहाँ तो पेपर वर्क कंप्लीट ना हो तो वो तो उसको पुलिस को ले जाने नहीं देते कि तुमने गलत अरेस्ट किया इसको, क्या कि पहले अपना काम पूरा करो फिर अरेस्ट करो। उसको वही बरी करना चाहिए था जी, छोड़ना चाहिए था। और फिर वो खातून, जैसा हमारी नॉलेज तो मीडिया के थ्रू आती है ना जी, एक मुलजिम ने अपनी कमीज उतार के विद एविडेंस, ये नहीं कहा कि मेरे साथ जुर्म हुआ है, कमीज उतार के एविडेंस दिखाइए कि मेरे साथ ये हुआ है जी। तो एक आदमी जो पीएचडी की डिग्री रखता है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, जी, समझे ना, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट है, समझे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ होती है। तो वो कैसे दोबारा, जब उसके साथ वो जुल्म हो चुका है और वो उसका एविडेंस दिखा रहा है, उसके बावजूद वो जो है, अच्छा उस पर जज ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई इसे आपने कैसे मारा। सॉरी जी, कानून के साथ कभी मारपीट कर सकते ना ऐसी जी। तो उसको वो तो कर दिया कि आप उसको ले जाएं, आप रिमांड दे दिया। रिमांड किस बुनियाद पे दिया कि जब उसको पहले से उन्होंने मारा पीटा है, उसके एविडेंस मौजूद है, तो वो रिमांड में कैसे चला गया। इंसानियत भी कोई चीज है, जज है, जज की इज्जत उस वक्त होती है जब वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है। और तमाम दुनिया के कानून इंसानियत से बालातर नहीं होते, ये इंसानों के लिए बनाए जाते हैं रूल, उनके तहफ्फुज के लिए रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशन जी। ड्राइविंग का कानून बनता है सबको एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हर शख्स को, जी, समझे ना। कितने कानून होते हैं वो इंसानियत से बाला नहीं होते, वो इंसानों की रहन सहन और उसके माहौल के उसमें। अब एक आदमी जैसे इमरान खान भी है, वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है एज ए हॉनेस्ट। जी। यहाँ हम गोरों के पास रहते हैं, गोरे जब ये बात सुनते हैं उनसे कहते हैं यार वी फ्रॉम पाकिस्तान, कहते हैं व्हाट हैपनिंग देयर, व्हाट इज दिस ब्लडी स्टूपिड जस्टिस सिस्टम, व्हाट दे डूइंग टू इमरान खान। हमारे मुंह पे हमारे जस्टिस सिस्टम को गाली देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, समझे ना। तो ये कहाँ का कानून है। पहली बात तो ये है कि पहली चीज ये है कि ये कहना कि भाई उसको माफी मांग लो, मतलब उसका, उसने कोई धमकी नहीं दी, उसने रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक एक्शन है अदलिया का बेइंसाफी पर मुतबिक, समझे ना। अच्छा सर ये बताइए बंदे को, नासिर अली साहब, एक चीज बताइए मुझे, जिस तरह अभी आपने कहा कि इसका जो ये जो जेबा चौधरी उसका नाम है, जो वो जज है, उसका मियाँ पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखता है। अब मुसीबत पाकिस्तान में, हाँ जी, मुसीबत वहाँ पे ये नहीं है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मेंबर है, वो औहदेदार है। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो मुकम्मल तौर पे सिस्टम ऐसा चल रहा है कि कोई सियासत में है, कोई किसी इदारे में है, आपके इल्म में है, और ये पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ अरसा दराज से। देखिए आप इस आर्गुमेंट में तो हम कभी जीत नहीं सकेंगे ना, क्योंकि ये तो
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے انہوں نے 2000 آدمی بھیج دیتے ہیں پولیس والے, اگر ہر پولیس والے کو اپنی گلی میں اگر ہم گھیر لیں تو وہ کہاں جائے گا؟ مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں, میرا سوال یہ تھا نکلنے نہ دیا جائے. سر میرا سوال گلی محلوں میں ہی رہتے ہیں نا یہ. جی میرا سوال سن لیں پورا. اب یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے جب اس کا میاں جب اسے گھر میں کہے گا کہ آپ نے ذرا اس کے دماغ سیٹ کر دو, تو وہ جا کے جج عورت جو ہے وہ اسی طرح کر دے گی جس طرح گھر سے میاں نے کہا ہے, اور اسی طرح یہ فیصلے نہیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. نہیں تو اسلام وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سر وہاں پہ اسلام کے مطابق ہو کیا رہا ہے, یہ بتا دیں. قانون میں یہ موجود ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, قانون میں ہے, ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی وائف اور آپ کا ہسبینڈ اس میں ریلیٹڈ ہے بزنس میں, آپ انکم ٹیکس ہو, آپ اس کے پیپر نہیں دیکھ سکتے ہو, نہیں اس پہ کیس کر سکتے ہو, نہ اس کو چیک کر سکتے ہو. سر یہ دنیا کا قانون ہے, پاکستان دنیا میں آتا ہے. نہیں ہے تو دنیا میں ہی, لیکن منافقت مسلمان نہیں منافق ہے, لیکن منافق کا بھی رول ہوتا ہے. میں نے جوائیوں کا بھی دیکھا, ان کا بھی ایک قانون ہوتا ہے, جیب پتروں کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. آپ نے اسپیکر کھولا ہوا ہے, دوسرے آنکھیں میں نہیں کاٹتے جیب کے, آپ نے پتے ہوتے ہیں کہ اس بس کے اوپر میرا ہے کام, ہمارے 4 بندے چلتے ہیں. آپ نے اسپیکر کھولا ہوا ہے موبائل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. آپ نے موبائل کا اسپیکر کھولا ہوا ہے؟ نہیں تو میرا اسپیکر تو نہیں چل رہا. اچھا چلے. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں گے؟ مفروضات پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن لا میں یہ ہے عظیم کیا گیا ہے پہلے سے کہ ہم کریٹ نہیں کر رہے ہیں. ایسی بات ہے اس کے ہسبینڈ نے کہہ دیا ہوگا, یہ کہہ دیا ہوگا, نہیں. اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, اور پیپلز پارٹی نے کا سب سے بڑا انٹرسٹ عمران خان کے خلاف ہے. سو وہ انفلوئنسز ہیں, بھلے وہ ایماندار بھی ہو, دیانتدار بھی ہو, لیکن فیلنگ بھی تو ہے انسان کی. میرا ایک ہاتھ ہے, میں کیسے دوسرے ہاتھ کو ہاتھ ماروں گا؟ جسم کا حصہ تو ایک ہی ہے نا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کریں گے کیا؟ یہاں تو باقاعدہ سزا ہو جائے. وہ دیکھیں, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ جو کچھ کریں گے وہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو ایک بندہ ہے, مسئلہ پاکستان کا ہے. ایک لیڈر پاکستان کو ملا ہے دیانتدار, اور اس کو وہ گیٹ ریڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھیے. عمران کے ساتھ کیا ہوگا؟ عمران کے ساتھ زیادہ جان سے مار دیں گے. موت تو اس کی پیدائش کے وقت سے لکھی ہوئی ہے, ہم سب کو مرنا ہے. تو موت کو ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. قوم کا مر جانا, یہ بات میں کر رہا ہوں. بہت زبردست بات آپ نے کی کہ زیادہ سے زیادہ مار ہی دیں گے نا, اور کیا کریں گے؟ تو موت تو بڑھا کے اس میں اپنی زندگی بہت اچھی چیز ہے. میں ابھی ان کو کیا گالیاں دوں, ان عورتوں سے اگر اس کی آپ پرانی زندگی دیکھیں تو وہ تو بادشاہوں کی طرح جیا ہے. بے تخت کا بادشاہ جسے کہتے ہیں, بے تاج کا بادشاہ, وہ دلوں میں راج کرتا ہے لوگوں کے. اچھا آپ کیا آپ سمجھتے ہیں یزید نے, کیا آپ یزید کو آپ سمجھتے ہیں یزید نے کربلا میں اہل رسول کے تمام لوگوں کو, حضرت علی کو, ان کے بچوں کو اگر شہید کر دیا اور وہ سمجھ گیا کہ مار دیا, کیا مار دیا کیا؟ وہ آج تک حیات ہے ہمارے دلوں میں, کردار دیکھا جاتا ہے. کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے کیا وہ مر گئے؟ اچھا آپ پانی ہو گئے؟ آخر پہ ایک سوال بتائیے کہ عوام میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شعور آ رہا ہے؟ نہیں, قوم میں تو بہت شعور آ رہا ہے, اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اتنی پاور میں ہوتے نا. اب یہ سب بھٹو کو اٹھ کے کھڑا کر دیتے ہیں, بہت بڑا لیڈر تھا, سب سے بڑا چھوٹا اور مداری وہ شخص تھا. اس نے کہا تک کہ یہ جو ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, جھانسا دیا تھا. جب عوام اس کے خلاف کھڑی ہوئی تو کہتا ہے کہ میری عوامی طاقت کمزور ہے اور میری کرسی بہت مضبوط ہے. اور اس نے ہمیشہ بلیک میل کیا قوم کو کہ سندھ نہیں رہے گا, پاکستان نہیں رہے گا, میں نہیں رہوں گا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ بندہ ایسا تھا کہ جس دن یہ نکلا تھا, اگر اس دن یہ کہہ دیتا نا تو صرف توڑ پھوڑ, پورا ملک ادھر سے ادھر ہو جاتا.
اگر اس کی جگہ پہ اتنی پاپولر نواز لیگ ہوتی نا تو ابھی آدھا پاکستان اڑا چکے ہوتے ہی جیلوں میں بھر بھر کے مار دیتے. چلیں جی، بہت شکریہ، آپ کا میسج مل گیا، بڑا زبردست آپ نے میسج دیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے عمران خان کی فکر اتنی نہیں ہے، سمجھے نا. شہادت کے لیے تو ہم سب اہل ایمان تیار رہتے ہیں ہر وقت. بہت شکریہ سر. معاملہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں. چلیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو جی. اوکے ناظرین، عوام میں شعور آ گیا، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. اور جو ابھی سر بتا رہے تھے کہ بات عمران خان کی نہیں، بات قوم کی ہے، بات پاکستان کی ہے. اور آج پاکستان جس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تباہی، دوسری طرف یہ چور ڈاکو، تو اس سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ایک آزاد قوم بنیں گے، ایک قوم بنیں گے انشاءاللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.